امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کے کام کو جو لائٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سکون سے ہم تو کر رہے نا بھائی، ہم اپنی جگہ اچھے ہیں، ہمارا عقیدہ اچھا ہے، ہم عمل کر رہے ہیں، ہم اپنی جگہ خوش ہیں، اور ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ چکے ہیں، اس کی طرف نگاہ نہیں، اس کو مٹانے کی کوئی کوشش نہیں، اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں، اس کے لیے کبھی کوئی فکر نہیں، اس کے لیے کبھی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں، اس کے لیے کبھی وقت نکلتا نہیں، اس کے لیے کبھی ہم عملی طور پر قدم نہیں اٹھاتے، سکون سے بیٹھے ہوئے عمل کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں ان لوگوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم ضرور بضرور بھلائی کا حکم دیتے رہو، تم ضرور بضرور لوگوں کو برائی سے روکتے رہو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اپنی سزا تم پر نازل کرے، اپنا عذاب تم پر نازل کرے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور اللہ تمہاری دعا کو قبول نہ کرے. اگر آدمی نقصان سے بچنا چاہتا ہے، آدمی گھاٹے سے بچنا چاہتا ہے، آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس کی کامیابی ان 4 چیزوں کے ساتھ معلق ہے. بیک وقت جس کی زندگی میں چاروں چیزیں ہوگی، ایک وقت چاروں چیزیں جس کی زندگی میں جمع ہوگی، تو وہ خسارے سے بچا ہے، وہ نقصان سے بچا ہے، وہ گھاٹے کی زندگی سے بچا ہوا ہے. اب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کیا بیک وقت ہر ایک کی زندگی میں چاروں چیزیں موجود ہیں؟ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. بھی کئی بار سنا ہوگا، لیکن اگر اس سورہ پر غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. آج دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نقصان میں، خسارے میں وہ ہے جس کی دنیاوی زندگی ٹھیک نہیں چل رہی. کاروبار کیا، کاروبار میں لاس ہوا، کوئی کام کرنا چاہ رہا تھا وہاں لاس ہوا، فیکٹری چلا رہا تھا وہاں لاس ہو گیا. انسان افسوس کرتا ہے، سوچتا ہے کہ بہت بڑا گھاٹا ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا. لیکن وہ نقصان کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ کہیں نقصان ہوگا تو پھر کہیں پر فائدہ ہوگا. یہ دنیا کا معمول ہے، کمی زیادتی اس دنیاوی معاملات کے اندر ہوتے رہتی ہے. کبھی اللہ کسی کو دیتا ہے تو کبھی کسی سے چھینتا ہے، کبھی کسی کو بن مانگے دیتا ہے، کوئی مانگ مانگ کر تھکتا ہے، کیونکہ رب کا بنایا ہوا نظام ہے جس کی بنا پر یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں زمانے کی قسم کھا کر کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں. سو بھی آ گئے اس کے اندر، اہل ایمان بھی آ گئے، دوسرے لوگ بھی آ گئے. لیکن خسارے سے بچنے والے کون؟ گھاٹے کی زندگی سے بچنے والے کون؟ نقصان کی زندگی سے بچنے والے کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں اس کا استثناء قرار دیا. کہا کہ اس سے مستثنا، خسارے سے مستثنا وہ لوگ ہیں جو اگلے کام کرنے والے ہیں، جن کی زندگی میں اگلے کام ہیں، وہ خسارے سے بچا ہوا ہے، گھاٹے سے بچا ہوا ہے. اور ان میں سے ایک کام بھی جس کی زندگی کے اندر نہیں ہوگا وہ نقصان سے نہیں بچ سکتا. ہم اور آپ بہت خوش ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان جیسی دولت سے نوازا، عقیدہ توحید سے نوازا. ہم دنیا سے ہٹ کر نیک ہیں، اچھے ہیں، بہتر ہیں، ہم اپنی زندگی کے بارے میں بہت کچھ سوچتے جی رہے ہیں. لیکن کیا واقعتاً اپنے آپ کو اس طرح سے بنا کر رکھنا، خسارے سے بچنا، بچ سکتے ہیں ہم؟ اللہ کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. خسارے سے بچنے کا پہلا سبب ہے ایمان. لیکن صرف ایمان خسارے سے نہیں بچا سکتا، صرف عقیدہ خسارے سے نہیں بچا سکتا. دوسری چیز اللہ نے ذکر کی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے. ایمان اور نیک اعمال کیا نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں. یہ دو چیزیں بھی انسان کو گھاٹے کی زندگی سے نہیں بچا سکتے. اس کے ساتھ اللہ نے تیسری چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. کیا کرے؟ حق کا افشا کرے، حق کو پھیلائے، حق کو پہنچائے، حق کی وصیت کرے، حق کو لوگوں تک پہنچائے. کیا یہ تیسری چیز کے بعد
خسارے سے بچ سکتا ہے انسان؟ نہیں، کیونکہ تواصو بالحق، ایمان عمل صالح تواصو بالحق اتنے آسان کام نہیں ہے کہ آدمی اس میں آزمایا نہ جائے، آدمی پر مصیبتیں نہ آئیں، آدمی کو تکلیفوں سے دوچار نہ کیا جائے، اتنے آسان یہ کام نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی چیز قرار دی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ساتھ میں صبر کرتا رہے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتا رہے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین لکھتے ہیں هذه السورة فيها وعید شدید لأن الله حكم بالخسار على جميع الناس إلا من كان آتيا بهذه الأشياء الأربعة الإيمان والعمل الصالح التواصي بالحق التواصي بالصبر، فدل أن النجاة معلقة بمجموع هذه الأمور۔ کہتے ہیں کہ یہ سورہ بہت بڑی سخت وعید ہے، اس سورے میں فيها وعید شدید، اس سورہ کے اندر بڑی سخت وعید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقصان کا حکم لگایا ہے تمام لوگوں پر، تمام انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خسارے اور نقصان کا حکم لگایا ہے، مگر خسارے نقصان سے وہ بچے گا جو ان چار چیزوں کو لائے گا: ایمان، عمل صالح، التواصی بالحق، التواصی بالصبر۔ اس کے بعد کہتے ہیں فضل، تو یہ چیزیں اس بات کی دلیل ہے ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الامور۔ اگر آدمی نقصان سے بچنا چاہتا ہے، آدمی گھاٹے سے بچنا چاہتا ہے، آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس کی کامیابی ان چار چیزوں کے ساتھ معلق ہے۔ بیک وقت جس کی زندگی میں چاروں چیزیں ہوگی، ایک وقت چاروں چیزیں جس کی زندگی میں جمع ہوگی، تو وہ خسارے سے بچا ہے، وہ نقصان سے بچا ہے، وہ گھاٹے کی زندگی سے بچا ہوا ہے۔ اب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کیا بیک وقت ہر ایک کی زندگی میں چاروں چیزیں موجود ہیں؟ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ اکثریت میں بات تو ایمان، لیکن اکثر کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ایمان ہے کیا، عقیدہ ہے کیا، توحید ہے کیا، ایک اللہ کو ماننا کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا کیا ہے۔ اکثر مسلمانوں کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں، بڑی آسانی سے آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، لیکن یہ کلمہ کے تقاضے کو تک نہیں جانتے، اس کے شرائط تک کو نہیں جانتے، کلمہ کے اقرار کے بعد ان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے اس کا احساس تک نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی مان لے، چلو ایمان لا لیے، عمل کی کوتاہی، عمل کے اندر نیک اعمال، برائی سے بچنا۔ کتنے لوگ ہیں جو نیک اعمال کر رہے ہیں اور برائی سے بچ رہے ہوں؟ مان بھی لیں نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن نیک اعمال ہوتے کب ہے اس کا احساس نہیں ہے، کیونکہ امت مسلمہ کا اکثر طبقہ نیک عمل اس کو سمجھتا ہے جو اس کو نیک دکھ رہا ہے، اچھا دکھ رہا ہے، اچھا عمل اس کو سمجھ رہا ہے جو اس کو اچھا دکھ رہا ہے۔ وہ کبھی پلٹ کر یہ نہیں دیکھتا کہ رب کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ آج ہم نے زیادہ دن نہیں، کچھ ہی دن پہلے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر دنیا نے جو کیا، لوگوں نے جو کیا، لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ نیکی سمجھ رہے ہیں، اچھائی سمجھ رہے ہیں، اس کو دین سمجھ رہے ہیں، اچھا عمل سمجھ رہے ہیں، نبی کی محبت کا اظہار سمجھ رہے ہیں۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کیا قرآن و حدیث سے وہ اچھائی ہے؟ کیا کتاب و سنت سے وہ محبت کا اظہار ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حکم دیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ بتلایا؟ وہ کرنے والے کبھی اس کو نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ یہی نبی کی محبت ہے، اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہا جاتا ہے۔ ان کی نگاہ میں وہ نیک عمل ہے، لیکن اگر کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے اس دین میں کسی نئے کام کو ایجاد کیا جائے، کسی نئی چیز کو نکالا جائے جس کا ہمارے دین سے تعلق نہیں ہے، فہو رد، وہ چیز مردود ہے۔ لیکن کبھی لوگ سمجھ نہیں رہے۔ تو بہرحال بعض لوگوں کا معاملہ عمل صالح کا ایسا ہے، اکثریت
عقیدے اور عمل میں خوش ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں سارا، تیسرا جو کام ہے اس سے بہت دور ہے، التواصی بالحق، اس سے بہت دور ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے ہی نہیں۔ مسلمان جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، امت مسلمہ کا طبقہ جس طرح سے آج جی رہا ہے، اس ملک میں ہو یا پوری دنیا کے اندر ہو، جس طرح سے اپنے آپ کو محدود رکھ کر، اپنے آپ کی دعوت کو محدود رکھ کر، اپنے عقیدے توحید کو محدود رکھ کر جو بھی نیک اعمال کر رہا ہے اس کو ایک محدود طریقے پر کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ چلو جو بھی ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ ایمان عمل صالح کے بعد تواصی بالحق یہ بھی لازمی حصہ ہے خسارے سے بچنے کا۔ جب یہ تین کام کو انسان صحیح ڈھنگ سے انجام دے گا، مصیبتیں آئے گی، تکلیفیں آئے گی۔ انبیاء کے پورے واقعات ہمارے سامنے ہیں، جو عقیدے کو مانتے، عمل بھی کرتے اور اس کی دعوت دیتے، تب جا کر ان پہ مصیبتیں آتی، تکلیفیں آتی، پریشانیاں آتی، ان کے ماننے والوں پر پریشانی آتی، انہی کے اقتداء میں عمل کرنے والوں پر پریشانی آتی، تب ان کو اللہ نے صبر کی تلقین کی کہ تم صبر کرو کہ اللہ رب العزت کی مدد تمہارے پاس آئے گی۔ لیکن ہمیں صبر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں کرے تو صبر کی کیا ضرورت ہے، عمل ہی نہیں کر رہے تو صبر کی کیا ضرورت ہے۔ ہم جیسا چاہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے، ہم جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو پھر صبر کا معاملہ کیا ہے؟ جتنا دین ملا ہے، رب نے جو احکامات اتارے ہیں، نبی سے جو طریقہ ملا ہے، اتنے پر ہی اکتفا کر کے عمل کرنا، اسی کے دائرے میں رہ کر عمل کرنا۔ جب آزمائش ہوگی، آدمی دین کے نام پر کچھ بھی کرتا چلا جائے تو پھر آزمائش کا معاملہ کہاں رہے گا؟ اسی لیے ہماری زندگی کے اندر چار چیزیں ایک وقت ہے تو نجات ہے، خسارے سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ نہیں۔ چوتھی چیز تیسری چیز جو تواصی بالحق کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مختلف آیات میں حکم دے کر کہا ادع الی ربک بالحکمہ، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ کدھر بھی بلانا آسان ہے، کدھر بھی دعوت دینا، کسی بھی جگہ کی دعوت دینا، کون سے بھی طریقے کی دعوت دینا آسان ہے، رب کے راستے کی دعوت دینا مشکل کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کہا ادعو الی سبیل ربک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، ان سے مجادلہ کیجئے، مباحثہ کیجئے وہ طریقے سے جو سب سے بہترین طریقہ ہو۔ ادعو الی ربک، کہیں اللہ کہتا ہے آپ اپنے رب کی طرف بلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، رواہ مسلم۔ مسلم کی حدیث ہے، ہم نے کئی مرتبہ اس حدیث کو سنا بھی ہے۔ عمل، ضرورت آج عمل کی ہے میرے دوستو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا جو برائی کو دیکھے، ہم نہیں دیکھ رہے برائیاں، ختم ہو گئی دنیا سے برائیاں، گھروں سے، محلوں سے، شہر سے، پوری برائیاں ختم ہو گئی، کوئی برائی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ گھر گئے تو گھر میں برائیاں ہیں، گھر سے نکلے تو روڈ پر برایا ہے، شہر چھوڑے تو دوسرے شہر میں برائیاں ہیں، گھر نکلے آدو بادو دیکھے تو برائیاں ہیں، دین کے نام پر ہزاروں برائیاں ہیں، دوسرے مذہب میں ہزاروں برائیاں، دوسرے مذہب میں برائیوں کو لے کر اس مذہب کو بنایا گیا۔ یہ سب کچھ ہم اپنے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا نبی کے اس فرمان پر عمل بھی کیا ہم نے؟ برائی ہم نے دیکھی، بے حیائی ہم نے دیکھی، شرک سے بھیانک کوئی برائی ہو سکتی ہے، بدعت سے خطرناک کوئی برائی ہو سکتی ہے، کیا ہم نہیں دیکھ رہے؟ طاقت ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہاتھ سے روکو، نہیں ہوگی شاید ہمارے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت۔ ٹھیک ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے اس کی تو طاقت ہے نا۔ کوئی ممانعت ہے کیا زبان سے روکنے کے؟ برائی کرنے والے کو بھائی یہ برائی ہے مت کر یہ بولنے سے کوئی روکا ہے کیا؟ کوئی ممانعت ہے، کوئی پابندی ہے؟
کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ دوسرا جو درجہ ہے ہندوستانی ہر مسلمان کر سکتا ہے، جہاں بھی دیکھے، جس جگہ بھی دیکھے، جس مقام پر برائی دیکھے، لیکن کرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ شرم آتی ہے، ڈر لگتا ہے، سوچتا ہے کئی کو اپنے آپ کو پرابلم میں ڈالو، کیوں ٹینشن مول لو، کئی کو پھگڑ کی بلا اپنے جسم پر لانا، کئی کو چپ چل رہی زندگی چلو مصیبتوں میں لانا۔ کبھی کبھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں دیکھو مول صاحب خالی پازیٹیو بولو، نیگیٹیو مت بولو، کیا کرو؟ مثبت بولو، منفی مت بولو، خالی اچھائی بولو، برائی مت بولو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر امر بالمعروف نہیں انل منکر، ارے اگر کلمے کو پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کے آغاز کا جو معاملہ رکھا ہے وہ نکیر سے رکھا ہے، اس بات تو بعد میں ہے، نفی سے رکھا ہے، اس بات تو بعد میں ہے۔ لا الہ الا اللہ وعدہ کرا دیا گیا ہے کہ پہلے سارے معبودان باطل کو باطل قرار دو، پھر ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرو۔ پھر کیسے مثبت باتیں کریں گے ہم؟ ہماری دعوت مثبت کیسے ہوگی؟ برائی کو کھول کر بیان نہیں کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ برائی ہے۔ آج وجہ یہی ہے، امت مسلمہ جتنے شرکیہ کام کرتی ہے، جتنے بدعات کرتی ہے، کبھی کھول کر بیان نہیں کیا گیا کہ یہ شرک ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کا اکثر طبقہ یہ سمجھتا ہے شرک کا مطلب وہ ہے جو مندروں میں ہوتا، جو درگاہوں میں ہوتا وہ شرک نہیں ہے، وہ تو محبت ہے اولیاء اللہ کی، اظہار ہے محبت، اولیاء اللہ کی محبت کا اظہار ہے وہ تو۔ کیوں کبھی سمجھایا نہیں گیا؟ کبھی بھی بولو تو وہی معاملہ ہوتا ہے، وعدہ نہیں کیا گیا، کلمہ پڑھو لیکن کلمے کو کبھی سمجھایا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا کہ اس بات اور نفی ہے کیا، کس چیز کا انکار کرنا ہے اس کلمے میں اور کس چیز کو ثابت کرنا ہے، کبھی وعدہ نہیں کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو برائی دیکھے ہاتھ سے روکے، نہیں زبان سے روکے، اگر وہ بھی نہیں تو کیا کرے؟ دل سے برا مانے۔ وذالک اضعف الایمان، یہ کمزور درجے کا ایمان ہے، اس سے کمزور درجہ ایمان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا آج ہماری زندگی میں وہ درجہ بھی ہے ایمان کا؟ ہم تو پکے ہیں، ارے ہمارے جیسا مسلمان تو دنیا میں ہے ہی نہیں ہمارے دعوے کے حساب سے، لیکن برائی کے معاملے میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے میں اگر دیکھا جائے، اگر ہم برائی کو دیکھ کر برا بھی سمجھ لیں، برائی ہمارے نگاہوں کے سامنے آ رہی، برائی سمجھ کر دل میں اس کا احساس کر لے، یہ بھی ایک برائی کو روکنے کا طریقہ ہے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ کیا ہمارے اندر اتنا بھی ہے؟ ارے ہمارا بھی دل بولتا ذرا جاتے جاتے دیکھ کر جائیں گے، اس کو کرتے نہیں مگر جلوس کیسا نکل رہا دیکھ لیں گے، کیسا ہوا معاملہ وہ دیکھیں گے۔ تو پھر ایمان کا وہ کمزور درجہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثه اللہ فی امت قبلی الا كان له من امته حواریون واصحاب یأخذون بسنته ویقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل رواہ مسلم۔ مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے، اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، ان انبیاء کی امتوں میں سے، ان نبی کی امتوں میں سے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو نبی کے حواری کہلاتے ہیں، جو نبی کے مددگار کہلاتے ہیں، جو نبی کا ساتھ دینے والے کہلاتے ہیں۔ اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے ہر نبی کے کچھ نہ کچھ حواریین ضرور رہے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ حواریین؟ کیا کام ہوتا ہے ان حواریین کا؟ جیسے آج بھی بہت سارے لوگ جس کو مانتے ہیں ان کا احترام عزت کرتے کرتے کہاں سے کہاں انہیں پہنچا رہے ہیں، لیکن انبیاء کے حواریین کا کیا معاملہ ہے؟ یقتدون بامرہ، انبیاء جو حکم دے کر گئے اس کی اقتداء کرتے ہیں، جو بھی معاملات نبی سے سیکھا ہے اس کے اوپر ثابت قدم رہ کر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ حواریین مددگار کا کام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناخلف آتے ہیں، یقولون ما لا یفعلون،
کہتے وہ ہے جس کو کرتے نہیں ہیں۔ آج کیا کچھ معاشرے میں نہیں ہے۔ جیسے کبھی کبھی خالص اسلام کی دعوت دو تو سامنے سے جواب آتا، کون مسلمان قرآن حدیث کو نہیں مانتا؟ کس کا ایمان قرآن حدیث پر نہیں ہے؟ کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا؟ یہی جواب ملتا ہے، یقولون ما لا یفعلون، یہ تو دعویٰ ہے، عمل تو کرنا نہیں ہے قرآن حدیث پر۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، کرتے وہ ہے جس کے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، وہ چیز بجا لاتے ہیں جس کے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ ناخلف لوگوں کا، اسی نبی کے امت میں آتے آتے لوگوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے، یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے ہیں جس کو کرتے نہیں، اور وہ کرتے ہیں جس کے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اب کیا یہ دیکھ کر خاموش رہنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اب ان کے ساتھ جو ہاتھ کے ذریعے جہاد کرے وہ ایمان والا ہے۔ کبھی کریں ہم جہاد، اور جو زبان سے جہاد کرے وہ ایمان والا ہے، اور آخر میں جو زبان کے ساتھ کے علاوہ دل سے جو جہاد کرے وہ ایمان والا ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اگر یہ دل کا معاملہ بھی نہیں ہے تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اس کے پاس باقی نہیں ہے۔ آج ہم اپنی جگہ معمولی سمجھ گئے، دیکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو جو لائٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سکون سے ہم تو کر رہے نا بھائی، ہم اپنی جگہ اچھے ہیں، ہمارا عقیدہ اچھا ہے، ہم عمل کر رہے ہیں، ہم اپنی جگہ خوش ہیں، اور ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ چکے ہیں، اس کی طرف نگاہ نہیں، اس کو مٹانے کی کوئی کوشش نہیں، اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں، اس کے لیے کبھی کوئی فکر نہیں، اس کے لیے کبھی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں، اس کے لیے کبھی وقت نکلتا نہیں، اس کے لیے کبھی ہم عملی طور پر قدم نہیں اٹھاتے، سکون سے بیٹھے ہوئے عمل کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں ان لوگوں میں۔ ہم تو بڑے مومن ہیں، بہت سیریس میٹر ہے میرے دوستو، یہ بہت ہی سیریس ہے، سمجھنا ہے۔ جو ہم سمجھ رہے نا مومن، یقین مانی اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ فریضہ ہمارے اندر نہیں ہے، آخری سٹیج کا جو دل سے برا ماننا وہ بھی نہیں ہے، تو یقین مانی ہمارے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ جو مومن ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، اس کا ایمان اس کو خاموش بیٹھنے نہیں دے گا۔ روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکنے کے لیے ابھارے گا کہ تم مومن ہے، روک اس برائی کو اپنے ہاتھ کے ذریعے، رب نے تجھے طاقت دی ہے، روک۔ اور جس کے پاس ہاتھ کی طاقت نہیں ہے، اس کا ایمان بولے گا روک تو اپنی زبان سے، تجھے زبان کی طاقت ہے، روک دے برائی کو۔ مومن ہے تو اس کی زبان اس کو خاموش نہیں بٹھائے گی، کھولے گا اپنی زبان برائی کے خلاف، کھولے گا اپنی زبان اچھائی کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے اپنی زبان کھولے گا، کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے تو یقیناً اس کا ایمان اس کو جگائے گا کہ اٹھ اور کچھ کر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام۔ اگر وہ بھی نہیں ہے، دیکھتا ہے ماحول میں بے بس ہو چکا ہے، نہ زبان نہ ہاتھ، دل ہی دل میں تڑپتا ہے، روتا ہے، رب تک گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ میں برائی دیکھ رہا ہوں، نہ میرے ہاتھ میں طاقت ہے، نہ میری زبان میں طاقت ہے، حالات اس قدر خطرناک ہے، میں زبان بھی نہیں کھول سکتا، حالات میرے اس طرح سے ہے، دل سے برا مانتے مانتے زندگی گزارے گا، تو اس کے دل میں اب رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ اگر وہ بھی نہیں رہا تو سمجھو ایمان ہے ہی نہیں۔ اب ہمارے پاس کیا ہے ہم دیکھ لیں، ہماری زندگی میں کیا ہے ہم دیکھ لیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ حدیث کرامی، ہم سوچتے رہے یہ تباہی، خاص کر کبھی کبھی ملک کے حالات دیکھ کر بولتے ہیں کئی کو مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوں گا، کئی کو مسلمانوں کے ساتھ یہ سب معاملات ہو رہے ہوں گے، کیوں مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہوں گا، اللہ آخر کیوں اتنا آزما رہا ہوں گا؟ اللہ تھوڑی ہی آزما رہا ہے، ارے یہ تو عذاب ہے ہمارے لیے، ہم اس کو آزمائش سمجھ رہے ہیں۔ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ جو پوری کوشش کر لیتا ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو تو اللہ کی آزمائش ہے، کر رہا کچھ بھی نہیں اس کو آزمائش سمجھیں گے، کام کچھ بھی نہ کرے پھر آدمی اس کو آزمائش کا نام دے کہ اللہ آزما رہا ہے، آزما نہیں رہا، اللہ عذاب دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آدمی نیکی کرے، اچھائی کرے، لیکن لوگوں کو برائی سے نہ روکے، لوگوں کو اچھائی کی دعوت نہ دے،
وہ اچھا ہے لیکن دوسرے لوگ برائی کر رہے اور خاموش ہے، کچھ نہیں کر رہا، کسی قسم کی فکر نہیں کر رہا، اللہ اس کو جو عذاب دے رہا ہے اس کو بھی عذاب میں مبتلا کرے گا، دونوں عذاب کے مستحق بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری مثال دی ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فی كمثل قوم استحموا على سفینة فثار بعضهم اعلاها وبعضهم في اسفلها فكان الذي في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواہ البخاری۔ بخاری کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اللہ کے حدود کو قائم کر رہا ہے، اللہ کا فرمانبردار ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو روکے ہوا ہے، اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کی کسی فرمانبرداری کو نہیں چھوڑتا، اس کی مثال اور اس کی مثال جو رب کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہا ہے، اللہ رب العزت اس سے ناراض ہے، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے وہ کشتی جس کشتی کے دو حصے ہیں، جب کشتی میں سوار ہونے کا معاملہ آیا کہ اوپر والے حصے میں کون لوگ بیٹھے ہیں، نیچے والے حصے میں کون لوگ بیٹھے، خورا ڈالا گیا، خورا اندازی کی گئی، تو کچھ لوگوں کا نام اوپر والے حصے میں آ گیا، کچھ لوگوں کا نام نیچے والے حصے میں آ گیا، دونوں اپنے اپنے حصے میں چلے گئے، لیکن پانی کا جو نظام تھا، پانی جہاں ملتا تھا وہ اوپر والے حصے میں تھا۔ ٹانکیاں کہاں بیٹھتے، گراؤنڈ فلور پر یا آخری چھت پر؟ جو بھی نظام ہوتا ہے پانی کا عام طور پر کہاں ہوتا ہے؟ اوپر لاسٹ فلور پر ہوتا ہے۔ تو یہ 2 مالے والے G+1 کشتی ہے، گراؤنڈ فلور جو ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام کہاں ہے؟ فرسٹ فلور پر ہے۔ اب لیکن ہے کہاں کشتی؟ کہاں چلتی ہے؟ پانی پر چلتی ہے، کشتی پانی پر چلتی ہے، اس لیے نیچے والے سوچنے لگے پانی اوپر جا کے لینا، جانا آنا ہمارے کو تکلیف، ہم گئے تو ان لوگوں کے لیے پرابلم، تو ان لوگ سوچنے لگے اوپر والوں سے مشورہ کر کے دیکھو بھائی خورا اندازی ہو گئی، تمہارے حصے میں تم ہیں، ہمارے حصے میں ہم ہیں، تم اوپر والے حصے میں، ہم نیچے والے حصے میں ہیں، لہذا ہمارا حصہ نیچے کا ہے، اب تمہارے کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا، تمہارے حصے کو ہم ڈسٹرب نہیں کرتے، نہ تم کو تکلیف نہ ہم کو تکلیف، ہم ایسا کرتے ہیں کشتی میں ایک سوراخ مار لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ کشتی میں سوراخ مار لیتے ہیں۔ کشتی کو سوراخ پڑی تو جا سکتی ہو نا، تو اوپر والے بولے تمہارا حصہ ہے، تمہارے حصے کو توڑو پھوڑو سوراخ مارو، کیا کرتے کر لیو، ہم کو کیا لینا دینا ہے، ہم تو اوپر والے ہیں نا۔ جیسے آج کل ہم سوچ رہے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا کیا، ہم تو مسلمان ہیں، یہی معاملہ ہمارا ہو چکا ہے، ہم یہی سوچ کر خوش ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ اچھا ہے، ہم اللہ کے محبوب پسندیدہ بن گئے ہیں، توحید پر ہم قائم ہیں، برائی ہونے دو، لوگ تباہ ہونے دو، برائی بڑھنے دو، شرک عام ہونے دو، بدعت عام ہونے دو، ہمارے کو کیا لینا ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو معاملہ وہی ہو رہا ہے، نیچے والے جب بولے اوپر والوں سے، اگر اوپر والے بولے جو بھائی تمہارا حصہ ہے جو کرنا ہے کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلاکو جمیعا، پورے کے پورے ہلاک ہو جائیں گے۔ آج جو تباہی مچ رہی ہے نا، الگ الگ جو عذابات کبھی کبھی آ رہے ہیں، ظالم بادشاہوں کا تسلط جو ہو رہا ہے، جگہ جگہ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، یہ یوں ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ ہماری کمیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارا قصور ہے، ہم نے جو ذمہ داری نہیں نبھائی اس کا قصور ہے، ہم جو جا کر کبھی ان کا حق نہیں پہنچا، حجت پوری نہیں کیا، اس کا قصور ہے۔ اگر ہم نے حق ادا کیا ہوتا، اگر ہم نے حجت پوری کی ہوتی، اگر ہم نے اتمام حجت کی ہوتی ان پر، تو اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ظالموں کو ایک دعا کے اندر ہلاک کر دیتا۔ کیا اللہ نے پچھلے انبیاء کے ساتھ نہیں کیا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام دعوت توحید دیتے رہے، فرعون کو جا کر، اس کے لاؤ لشکر کو جا کر، معجزے لے جا کر، لیکن سب کو جھٹلا دیا فرعون نے، معجزوں کو جادوگری قرار دیا گیا، جادوگر مقابلے میں آئے، جادوگر ایمان لے آئے، پھر بھی یہ
یہ بولنے لگا یہ تمہارا بڑا گرو ہے، انہیں سکھایا تمہارے کو، اب تم استاد کے ساتھ کیسے لڑے، اس لیے تم اس کی بات مان لی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، وقت کے فرعون کے سامنے کھڑے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اس کی ربوبیت کے خلاف اللہ واحد کی توحید کا اظہار کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، سنسار کا حکم دے رہا ہے کہ فرعون کہتا ہے موسیٰ رک جاؤ اس دعوت سے ورنہ پتھر مار مار کے تمہیں مار دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی نہیں گھبرا رہے ہیں، پھر بھی دعوت دے رہے ہیں، یہاں تک کہ جب معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا، لشکر پورا مارنے کے لیے تیار ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ تم بنو اسرائیل کو لے کر رات کچھ حصے میں نکل جاؤ، یہ ایسی قوم ہے تمہاری پیروی کرتے ہوئے تمہیں پکڑنے کے لیے آئے گی اور ان کے عذاب کا وقت طے ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے کے سارے سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے نہیں ہے، کتنا مذاق اڑایا قوم نوح نے، کشتی بنانے پر مذاق اڑایا، کشتی بنا رہے مذاق اڑایا گیا، لیکن جب آیا عذاب تو بچے کون؟ صرف کشتی کے سوار لوگ۔ تو یہ ہوگا جب اتمام حجت پوری ہوگی، ہم تو اس کی ذمہ داری کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ دعوت کے اتمام حجت کی تکمیل کے بارے میں کبھی فکر ہے ہی نہیں، پھر بھی دعا کر رہے اللہ سے، اللہ دیکھ کیا ہو رہا ہے، اللہ دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کیا دیکھے گا ہمارا؟ ہم خود نہیں بدلنا چاہ رہے اپنے آپ کو، ہم خود اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھنا چاہ رہے، تو اللہ ہماری دعا کو قبول کیسے کرے گا؟ اسی حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او یوشک اللہ ان یتیب علیکم عقابا ثم تدعونه فلا یستجاب لکم، رواہ الترمذی فی سننہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم ضرور بضرور بھلائی کا حکم دیتے رہو، تم ضرور بضرور لوگوں کو برائی سے روکتے رہو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اپنی سزا تم پر نازل کرے، اپنا عذاب تم پر نازل کرے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور اللہ تمہاری دعا کو قبول نہ کرے۔ یہ نتیجہ آج میرے دوستو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، کہا اوپر والے نیچے والے، نیچے والے جب بولے اوپر والے اگر روک دے کہے کہ مت کرو، ارے وہ تمہارا حصہ ہے صحیح ہے لیکن اس کا حصہ تعلق ہمارے سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اگر تم کشتی میں سوراخ کرو گے، آہستہ آہستہ پانی کشتی میں بھر جائے گا، تم پہلے ڈوبو گے، تمہارے بعد ہمیں بھی ڈوبنا ہی پڑے گا۔ بولے کہ نہ کرو، مت کرو، منع کر دیے، مت کرو، یہ نقصان دہ ہے، یہ کشتی کو تباہ کرے گا، یہ سفر کو برباد کر دے گا، مت کرو تو مت سراغ ڈالو اپنے حصے میں، تمہیں پانی لینے میں تکلیف ہو رہی، ہم لا کے دیتے ہیں، مت تو آؤ تم اوپر، ہم لا کے دیتے تمہیں، جو مانگنا ہے مانگو، ہم لا کر دے دیتے، تم آنے کی تکلیف مت کرو، لیکن کشتی کو سوراخ مت ڈالو، نجو و نجو جمیعاً، تب پورے کے پورے نجات پائیں گے۔ اللہ کے نبی نے دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دیا، اہل ایمان اور جو کفر و شرک پر ہے۔ کشتی کے دو حصوں میں سوار ہے، اہل ایمان کہاں ہیں؟ اوپر والے حصے پہ رہے، بنائی گناہ کرنے والے کون ہیں؟ نیچے والے حصے میں ہیں۔ اگر ہم اوپر والے حصے میں رہ کر بولے تم جو کرتے کرو بھائی تمہاری مرضی، تم تمہارا عمل جانو، تو وہ بھی برباد ہوں گے اور ہم بھی برباد ہوں گے۔ آج ہم وہی کر رہے ہیں میرے دوستو، ہم مومن رہ کر بھی بربادی خود لا رہے ہیں، ہم خود سے بربادی کو دعوت دے رہے ہیں، ہم اپنے اوپر دعاؤں کے قبولیت کے دروازے بند کر لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جگہ جگہ پر آپ دیکھتے ہیں جنگ، انتقام کا معاملہ ہوتا ہے، بدلے کی بھاونا ہوتی ہے۔ خیبر کا موقع ہے، غزوہ خیبر، جنگ خیبر کا موقع ہے، یہودیوں سے مقابلہ چل رہا ہے، کچھ قلعے ایسے تھے جو فتح ہی نہیں ہو رہے ہیں، یہودی بند ہے، کئی دنوں تک محاصرہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، ابو العباس سہل بن سعد ساعدی، اس کا آخری جملہ ہم اکثر سنتے ہیں، آخری جملہ جو ہے اکثر سنتے ہیں، ابو العباس سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، ان ابی العباس سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر لأعطین الرأی غدا رجلا يحب اللہ ورسولہ ويحبه اللہ ورسولہ فبات الناس يذكرون ليلتهم أيهم يؤتعها۔
فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يؤتاها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال فارسلوا اليه فاتي به فبتك رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه اقاتلوهم حتى يكون مثلنا قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ابو العباس سالم بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کل صبح ہوگی میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، یحب اللہ ورسولہ، جن سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کہنا تھا، صحابہ کی رات کی نیند اڑ گئی۔ کیا تھا وہ؟ صبح میں تمغہ ملنے والا تھا، ایوارڈ ملنے والا تھا، جیسے کوئی چیمپئن جیت لیا، کپ کے لیے بے چین رہتا، رات کی نیند نہیں، کل جانا ہے فنکشن میں۔ انسان کو کبھی کوئی ایوارڈ ملنے والا تو رات بھر خوشی سے سمایا نہیں جاتا۔ یہاں نہیں تھا، یہاں جنگ کا جھنڈا ہاتھ میں ملنے والا تھا، پرچم لہرا کر میدان جنگ میں نکلنا تھا۔ جان جا بھی جا سکتی تھی، جان لے کر واپس بھی آیا جا سکتا تھا۔ جان دینے کا معاملہ، اس کے لیے جھنڈا دیا جا رہا ہے، اس کے لیے جھنڈا دیا جا رہا ہے۔ صحابہ کا جوش دیکھے، وَبَاتَ النَّاسُ يَذْكُرُونَ لَيْلَتُهُمْ أَيُّهُمْ يُؤْتَىٰ، پوری رات اس ذکر میں گزر گئی، اسی باتوں میں گزر گئی کہ کل جھنڈا ملے گا کس کو، کون ہے وہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کون ہے وہ جس کے ہاتھ پر اللہ نے اس قلعے کی فتح رکھی ہے، یفتح اللہ علی یدیہ، اس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے۔ ساری رات ذکر کرتے ہوئے نیند چھوڑ کر صحابہ اسی گفتگو کے اندر گزار لیتے ہیں۔ نماز فجر ہو گئی، سارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کلہم یرجو ان یؤتاہا، ہر ایک اسی نیت میں ہے، اسی ارادے میں ہے کہ جھنڈا اس کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نہیں ہے، علی رضی اللہ عنہ نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا اہل بیت سے محبت نہیں ہے انہیں، ارے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے بتلایا ہے۔ غلو کرنا غلط ہے، اس لیے غلو نہیں کرتے۔ جو فضیلت ثابت ہے اس کے قائل ہیں اور اسی انداز سے ہم محبت بھی کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں وہ یشتکی عینیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، وہ ان کی آنکھوں میں درد ہے، اس لیے وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ انہیں بلا لے آؤ۔ گئے، جا کر علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں اپنے لعاب کو لگایا۔ میرے دوستو، بیمار ہوتے ہم کبھی، ہم تو جھوٹا پینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جھوٹا ہے نہ کوئی پیو، گھر میں ہر ایک کی گلاس الگ الگ، باوا پیے تو بچے نہیں، بچے پیے تو بہن نہیں، بھائی پیے تو بہن نہیں، سب کا الگ الگ گلاس رہنا۔ ابھی تو اور سسٹم ہی بدل گیا، بولے ڈسپوزل لا لیا، کوئی ٹینشن ہی نہیں، جس کی اس کو کہتے ہیں۔ جھوٹا پانی نہیں پینا، بچے تو پانی نہیں پینا، جھوٹا کھانا نہیں پینا، لے جاؤ بچہ ملا تو اٹھا کے پھینک دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کے لعاب میں بھی شفا رکھی ہے۔ پتہ نہیں کبھی کسی ایمان والے کا لعاب لگے وقت پی لے پانی، بیماری سے شفا مل جائے، دوا نہ گولی نہ کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، جو جھوٹا مان لے وہ جھوٹا ہے، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ آئے، اپنا لعاب علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لگائے، اس کے بعد اللہ سے دعا کیے، فبرأ حتی کأن لم یکن بہ وجع، آنکھیں اتنی اچھی ہو گئی کہ کبھی ان آنکھوں میں درد تھا ہی نہیں۔ عقیدہ ہے، کر لو میرے دوستو، یقین کر لو۔ کبھی کوئی بیمار، گھر میں بچے بیمار پڑ جائیں، کہیں دکھ درد ہو،
صرف بسم اللہ کہہ کر لعاب لگا دو، شاید اللہ اسی سے شفا دے دے۔ کچھ نہیں ہے تو بس اسی کو سہارا بنا لو، دم کرو، تھوک مارو، تھوک کے کچھ خطرات نکل جائیں، شاید وہی تھوک کے خطرات سے بخار کم ہو جائے، درد کم ہو جائے۔ نبی کے فرمان پر یقین کر کے عمل کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً شفا دے دے گا۔ بہرحال علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، آنکھوں میں لعاب دہن لگا کر اللہ سے دعا کی، اللہ نے آنکھوں کو ٹھیک کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی یہ جھنڈا پکڑو، آج کی فتح اللہ نے تمہارے ہاتھوں پر رکھی ہے، جنگ کے لیے تمہیں جانا ہے، آج اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے تمہیں جانا ہے۔ زندگی ہماری ہے میرے دوستو، ہم مومن ہیں، ہماری نہیں ہے۔ اللہ نے ہماری جان کو، مال کو خرید لیا ہے۔ کس کی جان ہے یہ؟ اللہ کی ہے۔ یہ مال دولت کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے۔ پھر کیا بچا رہے ہیں اس کو؟ کب تک بچیں گے؟ بچے تو موت نہیں آتی، ضرور آئے گی موت۔ پھر کب تک اس جسم کو بچانے کی کوشش کریں گے؟ کب تک اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے؟ کب تک آرام دہ بستروں پر سوتے رہیں گے؟ کب تک ان محلات کے اندر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے؟ کب تک یہ سکون اور چین لے کر جینے کی کوشش کریں گے؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اللہ نے کہا اللہ کے نبی آپ چاہو وہاں پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں، ننگا بدن ہے، بدن پر چادر بھی نہیں تھی، اٹھتے ہیں بدن کے اوپر چٹائی کے نشانات ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آتے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قیصر و کسریٰ جو دنیا کی زندگی کے عیش لوٹ رہے ہیں، اور اے اللہ کے نبی آپ یہ چٹائی پر بدن پر نشانات آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے عمر مجھے دنیا سے کیا لینا، ہم وہی نبی کی امتی ہے نا، پھر ہمارے دنیا سے کیوں اتنا گہرا تعلق ہو گیا ہے؟ کیوں آخر اتنا دل لگا کر بیٹھے ہیں ہم؟ ایسا جی رہے جیسے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں ہے۔ وہ کرے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ کرے تو کیا ہوتا ہے کہ حالات خراب ہے، ٹینشن ہے، پرابلم ہے، کیا بھی نہیں ہے، سب ہمارا ڈر اور خوف ہے۔ ارے رب نے جو حکم دیا ہے اس کو کرتے جاؤ، واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہو، لوگوں کو حق کا پیغام دیتے رہو، لوگوں سے اللہ آپ کو بچائے گا، وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ ضائع ہونے نہیں دے گا اس شخص کو جو رب کی رضا کے لیے رب کے دین کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتا ہے، برائی کو مٹاتا ہے رب کی رضا کے لیے، اچھائی کا حکم دیتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جھنڈا ہاتھ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وقاتلوہم حتی یکونوا مثلنا، اللہ کے نبی میں ان سے لڑوں، جنگ کروں، تلوار گردن پہ رکھ کر ہماری طرح بنا لوں؟ دنیا یہی بولتے نا، اسلام ایسا نہیں ہے گردن پر تلوار رکھ کر اسلام قبول کروائے۔ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے سے لوٹ رہے تھے، ایک جنگ سے لوٹ رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ڈال لیے، سمجھ رہے آپ، راستے میں پڑاؤ ڈال لیے، اس کے بعد کچھ جملے سنتے، اس کے بعد آگے کا نہیں سنتے، لیکن میں آگے کا بھی آج سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے واپس آ رہے ہیں، بہت کم درخت تھے جہاں پڑاؤ ڈالنا تھا، ایک گھنا درخت دیکھ کر صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس درخت کے نیچے آرام کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے اس درخت پر آرام کرنے کے لیے صحابہ پورے الگ الگ جھاڑوں کے پاس پھیل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار جھاڑ سے لٹکائی اور آرام کر رہے ہیں۔ ایک مشرک آتا ہے جو طاق میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے قابو مل جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دے۔ وہ آیا، آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تلوار لے کر میان سے نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر تان کر کہتا ہے اتخافونی یا محمد، اے محمد کہ تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ میں نہیں ڈرتا۔ تلوار گردن پر ہے، ننگی تلوار رکھ کر پوچھ رہا تھا خافونی، ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ نکل سکتا تھا جواب نہیں ڈرتا، کیا بولے تو کیا کرتا کہ بولتے تھے ہم، یہ بولو تو یہ ہوتا کہ یہ بولو تو کیا کرتا کہ منت معافی تلافی نہ جانے کیا کیا کرتے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے نا اللہ ہے کہ نہیں کہ اللہ مددگار ہے، مدد کرتا کہ نہیں کرتا کہ
10 लोग रहते तो बोलते थे हाँ देख तू क्या तेरे थे को डर तो बोलते थे, कोई नहीं है वहां, अकेले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, तलवार गले पर तान करके तखाफून या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तुम मुझसे डरते हो? अल्लाह के नबी कहते ला मैं नहीं डरता। तो दूसरा सवाल करता है मैं यमनउका मिन्नी, ठीक है मुझसे नहीं डरते तो फिर मुझसे तुझे बचाएगा कौन? ए मोहम्मद तुम्हें मुझसे बचाएगा कौन? अल्लाह ही की जात पर भरोसा था, असबाब पर नहीं, मुसब्बिब पर था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह, मुझे अल्लाह बचाएगा। ये जवाब इतना सख्त था कि उस पहलवान के हाथों में लर्जा तारी हो गया, उस मुशरिक के हाथ में लर्जा तारी हो गया। हाथ में इतनी ताकत नहीं थी कि वो तलवार को पकड़ सके, तलवार नीचे गिर गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, उसी तलवार को आपने लिया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं फमन यमनउका मिन्नी, अब बता तुझे मुझसे कौन बचाएगा? वो मुशरिक था, अल्लाह की दात पर ईमान नहीं था। अरे जो शिर्क होता ना उसमें कोई साबित कदमी, कोई ताकत, कोई क़ुव्वत नहीं होती। हम डर रहे हैं। सबसे बड़ा बुज़दिल अगर दुनिया का कोई हो सकता है तो वो मुशरिक हो सकता है। कोई ताकत उसके अंदर नहीं हो सकती। वो कभी किसी चीज के लिए मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा तो वो कहता है या मोहम्मद कुन खैर आखिज, मोहम्मद तुम अच्छे तलवार के पकड़ने वाले बन जाओ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अतशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। ये हमने बहुत कम सुना है, ये आगे का नहीं सुना है अक्सर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं क्या तू इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ? वो पक्का मुशरिक था, हमारे जैसे नहीं। इसलिए वो लोग थे तो दूबोदू आते या फिर कॉम्प्रोमाइज का मामला रखकर अपनी अपनी जगह जिंदगी जीते। इसलिए कट्टर मुशरिक था वो, कट्टर से प्रॉब्लम नहीं होता कभी भी। जो इधर उधर के रहते थे उनसे मुश्किल होती है। प्रॉब्लम हर जमाने में मुनाफिक से चल रहा है। जो भी कट्टर रहता है अपने आप पर, कट्टर से मतलब हक पसंद, चाहे वो गुनाह शिर्क पर है लेकिन शिर्क को सही समझकर जमा हुआ है, उससे नुकसान नहीं होगा। क्यों? खुले तौर पर आएगा, वो सामने से वार के लिए आएगा, पीछे से नहीं। तो ये वैसा ही कट्टर मुशरिक था। तलवार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है, जाने दुश्मन साथ में खड़ा है सामने, जो अभी अभी जान लेने के दर पे था वो हार कर खड़ा है। बदले का भावना क्या होनी चाहिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा तो वो कहता है कि नहीं मैं गवाही नहीं दे सकता, मैं तुम्हें अल्लाह का नबी नहीं मान सकता, इनकार कर दिया। क्या करना था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन उड़ाना था? क्यों? ला इकराह फिद दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है, दावत दे दिया, माना तो ठीक है, नहीं माना तो हमारा प्रॉब्लम यही है। फुगड़ के लड़ाया, फुगड़ के झगड़े, फुगड़ के मामला क्यों हो रहे हैं? हम इतना बोला नहीं मान रहा, नहीं मान रहा, नहीं मान रहा, हमको क्या प्रॉब्लम है? लड़ेंगे झगड़ेंगे, ये नबी का उसलूब दावत नहीं है, ये अमर बिल मारूफ और नहीं मुनकर का तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। नहीं माना तो भी उतना ही खुश होना जितना माने तो खुश होना है। अफसोस की क्या बात है? हमारा काम दावत कथा दे दी है, हमारी जिम्मेदारी हमने कर दी। हम मानना ना मानना अल्लाह हिदायत देगा नहीं देगा वो रब का मामला है, उसका मामला है। हमारा काम तो खत्म हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दे दी, इनकार कर दिया, लेकिन उसके साथ वो कहता है मोहम्मद इतनी बात है, मैं तो ये तौहीद कबूल नहीं करूंगा, तुम्हारी दावत मुझे कबूल नहीं है, लेकिन आज के बाद कभी तुमसे लड़ने नहीं आऊंगा और न उन लोगों का साथ दूंगा जो तुमसे लड़ाई करने वाले हैं। आज से अपने आप को तुमसे दूर रखूंगा। फ़खल्ल सबीलो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जा तो ठीक है चला जा। ये है नबी, ये है इस्लाम। जो बोलते ना तलवार के जोर पर पहला नहीं, तलवार से कभी किसी को कलमा नहीं पढ़ाया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मारा है अखलाक से, जो जीती है जंग अखलाक से, उसके बाद वो शख्स जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से अपने साथियों के पास पहुंचा, क्या कहता है पता? जितुकुम मिन इंदि खैरिन नास, ऐ मेरे साथियों मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन आदमी के पास से आ रहा हूँ। किसकी गवाही है ये? एक मुशरिक की गवाही है। कहता है जितुकुम मिन इंदि खैरिन नास, ऐ लोगों, ऐ मेरे साथियों, अभी अभी जिस शख्स से मुलाकात हुई वो दुनिया के लोगों में सबसे बेहतरीन आदमी है, ऐसे बेहतरीन आदमी के पास से आया हूँ। वही अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ए अली, जंग करते हुए
तलवार के बल पर तुम्हें करना नहीं है। उनफुस अला रिस्लिक, इत्मीनान से उनके इलाके में जाओ, इत्मीनान से वहां पड़ाव डालो। सुम्मा दुऊहुम इलल इस्लाम, फिर तुम्हें इस्लाम की दावत दो। वअख़बिरहुम बिमा यजिब अलैहिम मिन हक़्क़िल्लाहि तआला, अल्लाह के जो हुकूक है उनको वादे करो। फिर आगे फजीलत बयान करते हैं। अली कितना बड़ा काम है ये पता। फ़वल्लाहि लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन, अल्लाह की कसम अगर अल्लाह तुम्हारे ज़रिए एक आदमी को हिदायत दे, ये 100 ऊँटों से ज़्यादा बेहतर है, 100 सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा बेहतर है। तुम अल्लाह की राह में 100 सुर्ख ऊँट कुर्बान करो, लेकिन तुम्हारे ज़रिए अल्लाह एक बंदे को हिदायत दे, ये उससे ज़्यादा बेहतर है। उस ज़माने के 100 सुर्ख ऊँट आज की मर्सिडीज़ की कीमत थी। अगर आज आदमी 100 मर्सिडीज़ की कीमत अल्लाह की राह में लगा दे तो जितना अजर उसको मिलेगा, उससे ज़्यादा अजर अगर दावत और तबलीग, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करके एक आदमी को राह रात पर ला ले। है हम में किसी के अंदर ताकत? बड़ा सा बड़ा मालदार होगा, 100 मर्सिडीज़ खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बानी दे सकता क्या? लेकिन वो छोड़कर अगर दावत और तबलीग करके किसी को राह रात पर ला लिया, वो उससे बेहतर है। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, इस काम को समझें, इस दावत अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के काम को समझें। और फिर उस सूरह की तरफ आखिर में मैं लौटाऊँगा। अल्लाह ने कसम खाकर कहा, सारे लोग खसारे में हैं, घाटे में हैं। अगर 4 चीज़ें एक वक्त में जायदा ले दोस्त मेरे, अकेले में बैठकर, तन्हाई में बैठकर, घर में जाकर, कारोबार पर बैठकर, गाड़ी चलाते ही सोचें मेरी ज़िंदगी में चारों चीज़ें है क्या नहीं है तो खसारे से बचे हुए हैं, नहीं है तो अमल चालू कर दे मेरे दोस्तों, वरना मौत आने देर नहीं है, कभी भी आ सकती है। बहुत आसान हो गया आजकल मामला। वो पहले बोला जाता था अभी तो बच्चा है, दाढ़ी कहीं को छोड़ रहा, अभी तेरे को जवान होना है, शादी होती, बच्चे होते, पोतरे होते, नवाते होते हैं। इतना लंबा टाइम नहीं है आजकल, शॉर्टकट जाने का टाइम है। समझ रहे आप? वो गया मामला तो अभी तो कभी भी आ जा रहा मामला। क्या सेहरा की, क्या शादी की, क्या बच्चे की, क्या पोतरे नवाते की है, कभी भी आ जा रहा सिग्नल, ख़त्म मामला हो जा रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, वो पुरानी ज़िंदगी, पुरानी कहावतें छोड़ दें। अभी रनिंग लाइफ क्या है, प्रेजेंट क्या चल रहा है हाल, फास्ट है दौर, बहुत फास्ट चल रहा है। उसी तेज़ी के साथ हम अपने आप को बना लें। कहीं ऐसा ना हो कि तेज़ मौत हमारे पास आ जाए और कुछ किए बगैर हम दुनिया से चले जाएं। इसलिए मौत को याद रखें और मौत से पहले मौत की तैयारी करते रहें। और यकीन मानिए आप, खसारे की ज़िंदगी ले जाने वाला कभी क़यामत के दिन कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब वो होगा जो खसारे से अपने आप को बचा कर जाएगा, और खसारे से बचाने वाला वही है ईमान, अमल सालेह और हक़ को लोगों तक पहुँचाने वाला। और इस पर ईमान पर अमल करते हुए, अक़ीदे पर अमल करते हुए, नेक अमाल करते हुए, हक़ को पहुँचाते हुए जो मुसीबतें आती है साबित कदमी के साथ सब्र कर लें। इसी हालत में मौत आ गई तो समझो कामयाब हो गए, खसारे नुकसान से हम बच गए। तो कोशिश करें कि खसारे से बची हुई ज़िंदगी लेकर हम इस दुनिया से जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रखे, ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रखे, मौत के तो ईमान और इस्लाम पर मौत दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।